بلوچستان کے پہاڑوں میں خیمہ ہے، نہ بجلی ہے نہ ہی موبائل سگنلز۔ ایک عمر رسیدہ شخص جس کے ارد گرد صرف بندوق بردار خاموشی سے کھڑے ہیں اور ہر طرف پہاڑی خاموشی ہے۔ یہ شخص کسی جنگجو قبیلے کا سردار نہیں بلکہ پاکستان کا ایک سابق وزیر، سابق MNA اور سابق گورنر رہے ہیں، لیکن آج پہاڑوں میں روپوش اور اپنے فوج کے نرغے میں ہیں۔ یہ کہانی ہے نواب اکبر خان بگٹی کی، جنہوں نے پاکستان کی آئین ساز اسمبلی سے بغاوت تک کا سفر اور اسی بغاوت کے نتیجے میں اپنے ہی پہاڑوں میں موت کو گلے لگا لی، یہاں تک کہ ان کے چاہنے والوں کو ان کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہو سکا۔ ایک ایسا نام جس کے ذکر سے بلوچستان میں وفاداری بھی جاگتی ہے اور بغاوت بھی۔ یہ کہانی ہے سیاست، اقتدار، انصاف اور طاقت کی۔ ایک ایسا شخص جس نے کبھی قانون لکھا اور بعد میں اسی کو چیلنج کیا۔ نواب اکبر خان بگٹی، ایک غدار، ایک لیڈر۔ چند ہیں آج کی ویڈیو میں۔ بلوچستان کی تاریخ میں 3 سردار ایسے ہیں جنہیں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ پہلے میر چاکر اعظم الدین بلوچ، جنہوں نے پہلی بار بلوچ قوم کو ایک ریاست اور قوم کی شکل میں اکٹھا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شیر شاہ سوری کی چھوڑی ہوئی سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے مغل بادشاہ ہمایوں کی مدد کی تھی۔ لیکن انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ بلوچ قوم کا سب سے بڑا رہنما پنجاب کے شہر اوکاڑا کے علاقے ستکارا میں مدفون ہے۔ اس کے بعد اس فہرست میں دوسرا بڑا نام ہے نواب نوروز خان۔ انہوں نے ایوب خان کے دور میں ریاست کے خلاف علم بغاوت اٹھایا اور پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ان سے مذاکرات کے لیے ان کے بھتیجے سردار دودہ خان کو بھیجا گیا۔ انہوں نے قرآن پر حرف لے کر سردار نوروز خان سے کہا ان کے سارے مطالبات مان لیے گئے ہیں اور وہ ہتھیار ڈال دیے۔ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو ریاست نے بدعہدی کا مظاہرہ کیا۔ ان کے بھائیوں اور بیٹوں کو اذیت ناک موت سنائی گئی اور انہیں بھی اپنی زندگی کے آخری ایام تک کولو کے ایک جیل میں بند رکھا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بلوچوں کے ساتھ بدعہدی اور ناانصافی کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہی بلوچ بغاوت کی بنیاد بنی۔ اس فہرست میں تیسرا نام اور ماضی قریب کا سب سے مقبول بلوچ لیڈر نواب اکبر خان بگٹی ہے۔ نواب اکبر خان بگٹی جولائی 1926 میں بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی میں پیدا ہوئے۔ نواب اکبر خان بگٹی کوئی عام بلوچ سردار نہ تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کالج کی تعلیم ایچسن کالج سے حاصل کی اور پھر آکسفورڈ پڑھنے چلے گئے۔ ان تمام بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے باوجود ان کی شخصیت انتہائی متنازع تھی۔ ایک طرف تو وہ مغربی لبرل اور فلسفے کے دلدادہ تھے اور ساتھ ہی وہ کوئلے پر چل کر سچائی ثابت کرنے والے قبائلی روایت کے بھی حامی تھے۔ وہ غیرت کے نام پر قتل کو بھی جائز سمجھتے تھے اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ محبت صرف خدا کی ذات سے ہو سکتی ہے اور انسان سے ہونے والی محبت قابل سزا ہے۔ ان تمام باتوں کا ذکر ڈکلن والشن نے اپنی کتاب The 9 Lives of Pakistan Dispatched from a Precarious State میں کیا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ وہ واحد سردار تھے جنہوں نے پاکستان بننے کی حمایت بھی کی تھی۔ 1950 میں انہوں نے پہلی بار الیکشن لڑا اور عبدالغفار خان کے بھائی سے الیکشن ہار گئے۔ 1958 میں انہوں نے پھر الیکشن میں حصہ لیا اور وہ اس بار جیت گئے۔ اس کے بعد ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا۔ نواب اکبر خان بگٹی نے مارشل لا کی کھل کر مخالفت۔ اسی مخالفت کی بنا پر ایوب خان نے ان کے چچا کا قتل کا الزام انہی پر لگا کر انہیں جیل میں بند کر دیا۔ 70 کی دہائی میں ان کی نیشنل عوامی پارٹی سے اختلافات کا فائدہ ذوالفقار علی بھٹو نے اٹھایا اور منگل بزنجو اور مری کو جیل میں ڈال کر انہیں بلوچستان کا گورنر بنا دیا۔ لیکن یہ اشتراک زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور جلد ہی ختم ہو گیا۔ جب جیا کے دور میں مارشل لا لگا تو انہوں نے اس کے خلاف بھی احتجاج کیا۔ 1990 سے 1997 کی دہائی میں وہ کئی حکومتوں کا حصہ رہے اور وزیر اعلیٰ بھی بنے۔ 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد اکبر بگٹی کے لیے حالات کبھی سازگار نہ ہو۔ ان واقعات کی پہلی کڑی 2000 میں ہائی کورٹ کی جسٹس نواز مری کے قتل سے جڑی ہے۔ نواب خیر بخش مری پر اس کا الزام لگا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں BLA نے حملہ کر دیا، جس کے بعد مشرف نے اکبر بگٹی پر ریاست مخالف ہونے کا الزام لگا دیا۔ 2021 میں پاکستان سوشل سائنس ریویو میں پبلش ہونے والے ایک پیپر کے مطابق، جس کا عنوان تھا بلوچستان ڈیورنگ مشرف ایرا اے پولیٹیکل پرسپیکٹو، اس پیپر میں دعویٰ کیا گیا کہ 2001 میں جنرل مشرف نے نواب اکبر بگٹی سے ملاقات کے لیے اپنا نمائندہ بھیجا اور جیسے ملاقات فائنل ہوئی تو آخری لمحات میں یہ ملاقات جنرل مشرف نے منسوخ کر دی۔ شاید یہاں سے سیاسی مبصرین کو مشرف کے آئندہ ارادوں کی جھلک مل گئی تھی۔ 2004 میں حکومت نے اعلان کیا کہ وہ گوادر، ڈیرہ بگٹی اور کوہلو میں مزید کیمپ قائم کرے گی، جس کی نواب اکبر خان بگٹی، بلوچ قوم پرستوں اور تمام سرداروں نے انتہائی مخالف۔ ان تمام کا موقف تھا کہ یہ عمارتیں ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ ان بڑھتے ہوئے اختلافات پر 2005 میں ایک ایسا سانحہ رونما ہوا جس نے جلتے پر تیل کا کام کیا۔ وہ تھا ڈاکٹر شازیہ خالد کے ساتھ زیادتی کا واقعہ۔ ڈاکٹر شازیہ خالد پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ یعنی PPL کی ملازمہ تھی اور وہ 2005 میں کمپنی کے سوئی میں موجود ہسپتال میں فرائض سر انجام دے رہی تھی۔
वो PPL की फराहम करदा रिहाइश में रिहाइश पजीर थी और उन्हीं दिनों DSG ग्रुप PPL की सिक्योरिटी पर मामूर था, यानी डिफेंस सर्विसेज ग्रुप। 2 जनवरी 2005 की रात की तारीखी में एक शख्स मास्क पहनकर कमरे में दाखिल होता है। वो उन्हें टेलीफोन के तार से बांधता है, उन पर पिस्तौल तानता है और मुतअद्दिद बार उन्हें ज्यादती का निशाना बनाता है। ज्यादती के बाद डॉक्टर शाहजहाँ को धमकाया गया कि वो इस बात का जिक्र किसी से ना करे, क्योंकि वो ज्यादती करने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं था। लेकिन ऐसा ना हुआ। ये बात पूरे बलूचिस्तान में जंगल की तरह फैली। ज्यादती का इल्ज़ाम किसी और पर नहीं, उन्हीं की सिक्योरिटी पर मामूर DSG के एक ऑफिसर कैप्टन हम्माद पर लगाया गया। डॉक्टर शाहजहाँ ने पहली मदद अपनी नर्स सकीना से ली और फिर सकीना ने PPL इंतजामिया को इस खबर के बारे में आगाह कर दिया। इस वाक़े के नतीजे में फिर वही हुआ जो पाकिस्तान में अक्सर होता है। डॉक्टर शाहजहाँ पर दबाव डाला गया कि वो चुप रहें और सिर्फ ये कह दें कि इनकी रिहाइश पर डाका डाला गया और उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर शाहजहाँ की रिहाइशगाह को DSG ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ये वही DSG है जिसका कैप्टन इस ज्यादती में मुलविस था और 3 दिन के अंदर उन्हें सुई से कराची मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर शाहजहाँ के शौहर किशोर खालिद ने PPL इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो उनकी अहलिया पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो खामोश हो जाएं। डॉन को दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर शाहजहाँ खालिद के शौहर ने डॉक्टर शाहजहाँ के साथ होने वाले ज्यादती के वाक़े को बयान किया और डॉक्टर शाहजहाँ के साथ होने वाली गुफ्तगू का जिक्र किया। मगर बात यहाँ न रुकी। कराची में डॉक्टर शाहिद मसूद और मोहसिन बेग डॉक्टर शाहजहाँ से मिले। उन्होंने डॉक्टर शाहजहाँ से कहा कि वो मुल्क छोड़कर चली जाए। डॉक्टर शाहिद मसूद ने उनका पासपोर्ट लेकर 2 दिन के अंदर वीज़ा लगवाकर उन्हें वापस कर दिया। इन तमाम वाक़यात का जिक्र डॉक्टर शाहजहाँ ने खुद BBC को दिए गए इंटरव्यू में किया। ये वाक़या क्योंकि नवाब अकबर खान भुट्टी के इलाके में हुआ था, तो उन्होंने और बलोच कौम परस्त सरदारों ने इसे अपनी इज्जत पर हमला तस्वर किया। नवाब अकबर खान भुट्टी और तमाम बलोच कौम परस्त सरदारों का मुतालबा था कि कैप्टन हम्माद और दीगर मुलजमान को कबायली जरिए के सामने कोयले पर चलकर अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। इस वाक़े के तनाजुर में जुडिशल कमीशन बनाया गया, लेकिन जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले जनरल मुशर्रफ ने कैप्टन हम्माद को बेगुनाह करार दे दिया और कहा कि उन्हें 200% यकीन है कि कैप्टन हम्माद बेगुनाह है। अगर मुल्क का सदर और डिक्टेटर फैसला सुनाते तो तहकीकात का क्या मकसद और क्या नतीजा। इस केस में भी यही हुआ और इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा न निकल सका। डॉक्टर शाहजहाँ शिनाख्त परेड में मुलजिम को न पहचान सकी क्योंकि वाक़े के दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं चेहरे से नहीं पहचानती लेकिन आवाज़ पहचान सकती हूँ। मगर इंतहाई अफसोस के साथ डॉक्टर शाहजहाँ की आवाज़ को भी दबाया गया। जब मुतालबात नहीं माने गए तो गुस्से में मुसल्लह बलोचों ने सुई फील्ड पर दर्जनों रॉकेट दागे। सुई गैस फील्ड जो उस वक्त मुल्क का 45% गैस सप्लाई करता था बंद होकर रह गया। रियासत ने नवाब अकबर भुट्टी से बातचीत करने की कोशिश की, मगर उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जब तक डॉक्टर शाहजहाँ से ज्यादती करने वाले मुलजमान गिरफ्तार नहीं होते वो किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। जनरल मुशर्रफ ने नवाब अकबर खान भुट्टी पर रियासत मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाया और उसी को जवाज़ बनाकर उन्होंने टैंक, हेलीकॉप्टर और 4500 मजीद फौजी एहलकार सुई भेज दिए, जिससे हालात मजीद ख़राब और तशवीशनाक हो गए। और उसके साथ उन्होंने धमकी भी दी कि अगर कौमी तमसीबात पर हमले ना रुके तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि किसने उन्हें मारा है। इसी दौरान 17 मार्च को डेरा भुट्टी पर एक हमला हुआ जिसमें 30 लोग मारे गए और नवाब अकबर खान भुट्टी के डेरे को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प पहलू यह है कि नवाब अकबर खान भुट्टी कबीले के सरदार थे, लेकिन छोटे कबाइल जैसे कि काली और मसूरी भुट्टी उनके साथ नहीं थे और उनके आपस में इंतहाई ख़तरनाक रंजिशें थी। इस बात का जिक्र इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में छपने वाले एक आर्टिकल में भी किया गया है। नवाब अकबर खान भुट्टी ने काली भुट्टियों के तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोगों को बलूचिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया और इसी रंजिशों की वजह से उनका बेटा सलाल भुट्टी जून 1996 में कत्ल हो गया। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाब अकबर भुट्टी के खिलाफ महाज करम किया तो कुछ लोग ऐसे भी मुशर्रफ के साथ थे जो इस तमाम मसले को बातचीत से सुलझाना चाहते थे। उसमें एक बहुत बड़ा नाम चौधरी शुजात हुसैन का भी था। चौधरी ख़ानदान पर नवाब अकबर भुट्टी का बहुत बड़ा एहसान था। उसकी तफसील यह है कि 70 की दिहाई में चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक आंख ना पाते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन पर असलहा स्मगल करने और अलगी पसंदों को मदद करने का इल्ज़ाम लगाकर कोहलू के जेल में कैद कर दिया। उनका इरादा था कि उन्हें वो पुलिस मुकाबले में कत्ल करवाते। उन्होंने जब ये मुतालबा अकबर भुट्टी के सामने रखा तो उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने बाइज़्ज़त चौधरी ज़हूर इलाही को उनके घर पहुँचा दिया। शायद उसे एहसान का बदला उतारने के लिए चौधरी शुजात हुसैन ने उनसे मुलाकात की कोशिश की। उन्होंने अकबर भुट्टी से मुलाकात की मगर उन्हें शिकवे और गिलों के सिवा कुछ ना मिला। चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी किताब सच तो यह है में इस मुलाकात का जिक्र किया। इस मुलाकात में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और मुनिस इलाही भी शामिल थे। चौधरी शुजात हुसैन लिखते हैं कि जब हम उनके घर पहुंचे तो एक बहुत बड़ा घड़ा बना हुआ था।
پوچھنے پر سردار نے بتایا کہ یہ فوجی حملے کے نتیجے میں بنا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں ان کے کئی پوتے بھی زخمی ہوئے۔ جب چودھری شجاعت حسین نے مسئلے کے حل کے بارے میں بات کی تو اکبر بگٹی نے صاف کہہ دیا کہ ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے گھر کے قریب تمام فوجی چوکیاں ختم کی جائیں۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ بات صرف ڈاکٹر شاہجہاں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ وہ فوجی کارروائیوں کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئے تھے۔ چودھری شجاعت حسین نے اکبر بگٹی اور جنرل مشرف کی ملاقات کرانے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کا احوال بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ اسلام آباد سے ایک ہیلی کاپٹر نواب اکبر بگٹی کو لینے کے لیے کوئٹہ آتا ہے، لیکن ان کے سوار ہونے سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں ایک تکنیکی خرابی آ گئی ہے اور وہ سوار نہیں ہو سکتے۔ لیکن انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی ہیلی کاپٹر اکبر بگٹی کو لیے بغیر واپس اسلام آباد چلا جاتا ہے۔ شاید جنرل مشرف یا ان کے قریب میں سے کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل مشرف اور اکبر بگٹی کے درمیان معاملات طے پائیں اور اکبر بگٹی زندہ رہے۔ 14 دسمبر 2005 تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن، جب جنرل مشرف کولو میں موجود ایف سی کی چیک پوسٹوں کا دورہ کرنے گئے، وہیں ان پر راکٹ حملہ ہو گیا۔ اس حملے میں جنرل مشرف محفوظ رہے، لیکن ایک انتہائی سنگین قدم تھا۔ اس واقعے کے ٹھیک ایک دن بعد یعنی 15 دسمبر 2005 کو فرنٹیئر کور کے سربراہ میجر جنرل شجاعت ضمیر دار اور بریگیڈیئر سلیم نواز جائے واقعے کا دورہ کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک اور راکٹ لانچر حملہ ہوا جس میں وہ دونوں شدید زخمی۔ ان دونوں واقعات کے اگلے ہی دن یعنی 16 دسمبر 2005 کو جنرل مشرف نے بلوچستان میں ایک فل سکیل ملٹری آپریشن کا حکم صادر فرما دیا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ میڈیا کا داخلہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ جنرل مشرف کے مطابق کل 78 بلوچ سردار ہیں، جن میں سے 75 ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک سردار کا مسئلہ ہے، وہ بھی محض ڈیرہ بگٹی کی حد۔ بین الاقوامی مبصرین اور بین الاقوامی میڈیا نے مشرف کے اس بیانے کو بالکل قبول نہ کیا۔ یو ایس انٹیلیجنس سورسز کے مطابق اس آپریشن میں پاکستان آرمی کے کم از کم 6 بریگیڈ، پیرا ملٹری فورسز اور ایئر فورس کے 25,000 سے زائد اہلکار شامل تھے، جبکہ سرکاری طور پر کہا گیا کہ محض 1000 فوجی اہلکار اس آپریشن کا حصہ تھے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق اس آپریشن کے دوران ڈیرہ بگٹی، کوہلو اور دیگر علاقوں سے 85% عوام نقل مکانی کر چکی تھی۔ صرف ایک سال کے دوران 187 بم دھماکے، 275 راکٹ حملے اور قدرتی گیس کی پائپ لائن پر 8 حملے ہوئے۔ اگست 2006 میں اسلام آباد میں جنرل مشرف ایک میٹنگ میں مصروف تھے۔ اس میٹنگ میں اس وقت کے DGMI میجر جنرل ندیم اعجاز بھی شامل تھے۔ یہ وہی ندیم اعجاز تھے جو جنرل مشرف کے بہت قریب کے ساتھی سمجھے جاتے تھے، مگر سیاستدانوں کے سخت ترین مخالف۔ ان پر مختلف قسم کے الزامات وقتاً بوقتاً لگتے رہے ہیں۔ نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے دا نیوز کو ایک رپورٹ کے مطابق بتایا کہ پولیس افسران نے ان سے ماڈل ٹاؤن تھانے میں کہا کہ ان پر تشدد DGMI کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ میجر جنرل ندیم اعجاز یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے اکبر بگٹی کو قتل کرانے میں اور مشرف سے لڑانے میں اپنا رول پلے کیا۔ لال مسجد کے جو گھناؤنا کام ہوا اس کا بھی یہ شخص ذمہ دار۔ یہ فزیکل ٹارچر کرواتے تھے ہمیں۔ ماڈل ٹاؤن تھانے میں انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے مروایا تھا۔ یہ جنرل مشرف کا رشتہ دار تھا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے ندیم اعجاز پر یہ الزام عائد کیا کہ بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد ندیم اعجاز کی حکم پر جائے وقوع دھوئی گئی تاکہ تمام شواہد مٹائے جا سکیں۔ واپس آتے ہیں اس میٹنگ کی طرف جو شجاعت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ اس میٹنگ میں ندیم اعجاز نے اکبر بگٹی کے بارے میں انتہائی توہین آمیز زبان استعمال کی، مگر اس کے باوجود بھی چودھری شجاعت حسین اور سینیٹر مشاہد حسین سید نے آخری کوشش کی کہ ندیم اعجاز کو قائل کریں کہ اکبر بگٹی کو قتل نہ کیا جائے۔ اگر ان سے مسئلہ ہے تو گرفتار کر لیں، انہیں قتل نہ کریں۔ وہ ان کچھ سرداروں میں سے ہیں جو ریاست کی بات سن لیتے ہیں۔ نواب اکبر بگٹی اپنے علاقے ڈیرہ بگٹی سے 153 کلومیٹر دور کولو کے پہاڑی سلسلے میں جا چھپے تھے۔ یہ پہاڑی سلسلہ انتہائی تنگ اور خطرناک تھا، جہاں انہیں ڈھونڈنا انتہائی مشکل کام تھا۔ وہ جس پہاڑی سلسلے میں چھپے تھے وہاں کچھ صحافی ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ تقریباً ایک ٹانگ ناکارہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک چھڑی اور 2 لوگوں کے سہارے سے چلتے تھے۔ جب فوٹوگرافر بینظیر خان نے یہ منظر دیکھا اور تصویر لینے کی کوشش کی تو اکبر بگٹی نے سختی سے منع کر دیا اور کہا، اے پشتون، میری تصویر اس طرح نہ لینا کہ دشمن کو لگے اکبر بگٹی بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہے۔ یہ جملہ وقت کی دیوار پر کنڈا ہو گیا۔ 26 اگست کو مقامی لوگوں کی مدد سے اکبر بگٹی کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا۔ ISPR کے مطابق وہ غار میں موجود تھے۔ اس غار کے دہانے جا کر معلوم ہوا ایک انتہائی بڑا اور پکا ٹھکانہ ہے۔ ISPR کے مطابق وہاں 7 اہلکار موجود تھے جو ابھی اندر داخل ہونے ہی والے تھے کہ اچانک غار کی چھت بیٹھ گئی اور اکبر بگٹی سمیت تمام افراد جاں بحق ہو۔ دیگر بعض ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ غار راکٹ حملے کی وجہ سے منہدم ہوا اور اس نتیجے میں غار میں موجود تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے 5 دن بعد اکبر بگٹی کی لاش برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا، مگر ایک اور حیرت انگیز مرحلہ آیا۔ ان کی لاش کے تابوت کو دونوں طرف سے تالے لا کر ڈیرہ بگٹی لایا گیا اور ان کے کسی پیارے کو ان کا آخری دیدار بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی ریاست ایک لاش سے بھی خائف تھی۔ انہیں ایک انتہائی مختصر نماز جنازہ کے بعد
ڈیرہ بگٹی میں انتہائی خاموشی سے دفنا دیا۔ ان کی شہادت پر بہت سے لوگوں کے انا کو تسکین ملی، لیکن اس کی قیمت بلوچستان کی عوام اور ریاست پاکستان آج تک چکا رہی ہے۔ آج نہ نواب اکبر بگٹی زندہ ہے نہ پرویز مشرف، لیکن ان کی ذاتی جنگ کی آگ آج بھی بلوچستان کے لوگوں کی جانیں نگل رہی ہے۔ نون لیگ کے دور میں نواب اکبر بگٹی کے نام پر ایک ٹرین رکھی گئی، یعنی ریاست نے اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے مشرف کو غدار قرار دیا اور اس کی لاش ڈی چوک پر لٹکانے کا حکم دیا گیا، تو اسی جج کے خلاف کارروائی کی گئی اور اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ مشرف کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا، حالانکہ قانونی طور پر وہ غدار اور دیش دروہی تھا۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے، چاہے اقتدار کسی کے پاس بھی ہو، قیمت ہمیشہ عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو سچ بتائیں۔ ریاست کو بھی چاہیے کہ اپنے ہیروز کا انتخاب صحیح سے کریں، اپنے ڈکٹیٹرز کو ڈیفینڈ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ان کے بچے آج بھی اقتدار کے ایوانوں میں جمہوریت کا بھاشن دیتے نظر آئیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور سچ کی تلاش جاری رکھیے۔